بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج جو ہے جمعہ کا دن ہے، تو آج جو ہے ہم لوگ قرآن مجید میں سے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں نماز ہے، نماز کا ترجمہ شروع ہوتا ہے آپ کا اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ہم نے اس کے بارے میں ہم نے آذان میں ہم بات کر چکے ہیں اس پہ۔ تو ہم لوگ جو ہیں اب کیا سیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ثنا۔ ثنا میں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں سبحانکا۔ یہ دو لفظ ہیں، سبحانہ اور کا۔ سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے تو۔ کس چیز سے پاک ہے؟ کس چیز سے پاک ہے تو؟ پاک ہے تو ہر عیب سے، اور ہر اس عیب سے بھی جو ہمارے لیے عیب نہیں ہے، اس سے بھی تو پاک ہے۔ جو مخلوقات کی صفات ہے نا، ان سب سے تو پاک ہے۔ یعنی کہ جیسے عیب ہے نا، بہرا ہونا، معذور ہونا، گونگا ہونا، نابینا ہونا، یہ سب عیب ہے۔ لیکن یہ عیب تو اللہ تعالیٰ اس سے تو پاک ہے، لیکن وہ جو عیب ہم میں اللہ کے لیے عیب نہیں ہے، جیسے دیکھو، جیسے ہمارے لیے ایک چیز بڑی اچھی ہے کیا، کہ ہماری اولاد ہو، ہمارے ماں باپ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پاک ہے، نہ وہ جنا گیا نہ ہی وہ اس سے کوئی جنتا ہے۔ تو سبحانکا، ان تمام صفات سے جو مخلوقات کی ہیں تو اس سے پاک ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ۔ ہم سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں پاک ہے تو، یہ جو کاف زبر کا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تو، تیرا، تو اور تیرا۔ ہم کہتے ہیں تم، تو، تیرا، بس تو اور تیرا یاد رکھیں، یعنی یو اینڈ یور یاد رکھو بس، یو اینڈ یور دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو پاک ہے ہر عیب سے۔ یہ 41 بار قرآن مجید میں آ چکا ہے، 41 ٹائمز قرآن مجید میں ہے۔ وَبِحَمْدِکَ، وہ کا مطلب ہے اور، با کا مطلب ہوتا ہے، اس کے 15 معانی ہیں۔ با کے 15 مطلب ہے قرآن مجید میں۔ اردو میں نا پر، میں، ساتھ، سے، اس طرح کر دینا 15 پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر مانا ہے ساتھ۔ حمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، شکر، ثنا، سب اس کے معنی۔ تو کا تمہارا، تیرا، تیری، تو تمہاری حمد کے ساتھ ہم تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھو، دو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تسبیح، اس سے آپ نا اللہ تعالیٰ سے جو ہے گرد اٹھاتے ہیں جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا اس کی وہ صفات بیان کرتے ہیں جو مخلوق کی ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، مریم بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، یا اللہ کے بارے میں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان میں رہتا ہے، اس طرح کی باتیں جو مخلوق کے لیے ہو سکتی ہے، وہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو پاک ہے ان تمام عیبوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس کو تسبیح بولتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم کرتے ہیں نا، حمد بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تحمید۔ یہ الفاظ سیکھ لیں آپ، یہ الفاظ ویسے لکھ لو کسی جگہ بشرا۔ دیکھو، ایک لفظ ہے تسبیح، یعنی کہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا۔ اور دیکھو، تحمید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ تمہید یا تحمید؟ تحمید۔ تحمید۔ سر یہ با کا کیسے پتہ چلے گا؟ زیر زبر سے پتہ چلے گا کہ ساتھ ہے کہ پر ہے؟ با کا نہیں پتہ چلتا، با کا اردو میں ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے ہمیں۔ جیسے یہاں ہم کے ساتھ ہے نا، ہم ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ، جب آپ 2-3 دفعہ ترجمہ کر دیں گے خود بخود آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی رول وغیرہ نہیں ہے اس کے لیے، جو ترجمہ صحیح بیٹھتا ہے نا وہ کرتے ہیں نا، اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں۔ ترجمہ آپ جو ہے وہ خود بناتے ہیں آپ کی زبان میں، عربی کو عربی میں سیکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے بس، اس کی اتنی خوبصورتی بھی خراب ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے سے، لیکن پھر بھی اچھا۔ یہ دیکھو تسبیح، پھر میں نے کہا تحمید۔ تسبیح کا مطلب ہوگا پاکی بیان کرنا، تحمید کا معنی ہوا حمد بیان کرنا۔ تیسرا ہوتا ہے تحلیل، تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. ایک پھر اس کے بعد ہوتا ہے تکبیر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس یہ سارے آپ نے کرنے ہوتے ہیں دن میں 100 دفعہ کہنا، صبح اور 100 دفعہ شام میں. گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں نماز کے شروع میں کہتے ہیں الہ ہم تیری پاکی بیان کر، تو پاک ہے، اور تمہارے حمد کے ساتھ ہم تمہاری تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہم، اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، بس اس کا اور ترجمہ نہیں ہے. یا اللہ، اللہم کا ترجمہ. یہ دیکھو نا، حمد خوبیوں کا بیان ہوتا ہے، تسبیح نقائص سے نفی کرنی ہوتی ہے، نقص. یہ نقص نہیں ہے رب تعالیٰ میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے. وَتَبَارَكَ، تبارکا برکت والا ہے، تبارکا برکت والا ہے، اسم کا تمہارا نام، وَتَعَالَى اور بلند ہے، علوف سے نکلا ہے. علی، علی اللہ کا نام ہے علی، اور علی سیدنا علی بھی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نکلا کس سے ہے؟ یہ علوف سے نکلا ہے. علوف بلندی کو کہتے ہیں، علوف بلندی. ٹھیک ہے، تو تعالی بلند بالا ہے، جدوں کا، جد کہتے ہیں، جد کے جد، جد بزرگ کو کہتے ہیں. تمہاری بزرگی بلند ہے، تمہاری بزرگی بلند ہے، تمہاری بزرگی بلند والا ہے، اونچی ہے، عالی شان ہے. عالی شان بھی اردو کا لفظ ہے. سر ویسے تو جب ہم دادا دادی یہ اگر دادا کو کہتے ہیں اور اس کو یعنی کہ وہ بھی بزرگ بڑے ہوتے کو ہیں نا، کہتے ہیں. وہ بھی بزرگ ہے نا. ہاں جی وہ بھی جی جی. بزرگ ہوتے ہیں. دیکھو جد امجد، آبا و اجداد، یہ وہی ہے بزرگی. مجید بھی اسی سے نکلا ہے، مجید، انک حمید مجید، بزرگی والا، بہت بزرگی والا. اس کے بعد کہتے ہیں ولا الہ، وہ اور لا نہیں ہے، الہن کوئی الہ، معبود کوئی معبود نہیں ہے. غیرو کا، غیر کے 3 معنی لکھ لو، سوائے، لیکن، علاوہ. اچھا یہ تو یہاں سے اللہ اکبر، اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ہوتا ہے، پھر سورت ہوتی ہے نا. تو وہ تو آلریڈی جو ہے وہ ہم قرآن مجید میں ترجمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں چھوڑ کے نا وہ چلے گئے ہیں رکوع میں، چلے گئے ہیں. اور رکوع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یہاں دیکھو سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے، ربی، دیکھو ربی، یہ دیکھو ایسے، ربی یہ اصل میں برابر ہے کس کے؟ رب کے. رب اور پلس یا لکھا ہوا ہے، ربی میرا رب. میرا رب. یہاں ہوتا نا رب، میرا ربنا، تو پھر ہوتا ہمارا رب، ہمارا رب، ربی میرا رب. تو پاک ہے میرا رب، العظیم عظمت والا ہے، بہت عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، جس کو عاجز نہ کیا جا سکے. پھر رکوع میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. یہ سمع، یہ الگ سے اس کو الگ نکال لو. سمع یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس. سمع اس نے سن لیا، اس نے سن لیا. اللہ ہو، اللہ نے سن لیا ہے. کیا؟ لی من، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تاکہ، کو، کس کو؟ من جس نے بھی، حمدہ تعریف کی، ہو اس کی، جس نے بھی اللہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد سن لی. یہ لام زیر لی جو ہے یہ آتا ہے لیے کے لیے، لیے، پھر آتا ہے تاکہ کے لیے، اور پھر آتا ہے چاہیے کے لیے، چاہیے، شڈ، شڈ کے معنوں میں قرآن مجید میں آئے گا. اچھا میں کہوں اس کا رب، تو میں کیا کہوں گا؟ اس کا رب، رب ہو، ربو کا.
नहीं, रबू रब्बू। रबू। तो का तो होगा तुम्हारा रब होगा ना, रब्बु का तुम्हारा जी जी। रब, रब्बु का। तो रब्बुहू उसका रब। अच्छा, रब्बाना लका अलहम्द, रब्बाना ए हमारे रब, लका तुम्हारे लिए है। लका लाम जबर ला का मतलब होता है के लिए, इसका माना लिखो। इसका लाम जबर ला का मतलब है लिए, यानी इसका मतलब है कि लाम जर ले और लाम जबर ला दोनों बराबर है लिए के लिए। ठीक है, एक तो ये माना इनका बराबर है। दूसरा इसका माना होता है यकीनन। का तुम्हारे लिए अल्हम्दो सर तमाम तारीफें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी तर्जुमा तमाम तमाम तारीफें कहते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। तमाम तारीफें तुम्हारे लिए हैं। रब्बना लकल हम्द। सुबहाना रब्बी, या पाक है मेरा रब, अल आला। अल आला, ये भी देखो अली और आला में क्या फर्क है। आला जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, आला सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद ये है। इसको कहते हैं तफजील, इसमें तफजील। ठीक है, यानी सबसे आला सुपरलेटिव डिग्री है। और अली जो होता है ना, ये है मुबालगे का सीगा, अली बहुत बुलंद, ये बहुत बुलंद है। और ये है सबसे बुलंद, ये अल्लाह ताला का नाम है। सुबहाना, पाक है अल्लाह ताला। ठीक है, आगे पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अत्तहियातो, तहैया का मतलब होता है, तहैया क्या होता है पता है, ये जो नारे लगाते हैं ना, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद, वो उसको तहैया बोलते हैं अरबी में। ठीक है, किसी को दुआ देना, किसी की तारीफ कर देना ऊंची आवाज में, उसको तहैया बोलते हैं। यहाँ है तहैया, तहैया, तहैया की जमा है तहैयात। यहाँ लिखो ग्रीटिंग्स, दुआइयाँ कलिमात, ग्रीटिंग्स। अत्तहियातो, तमाम तहैयात, बुलंद बातें, आला बातें, तारीफें, उसको हमने इबादात का नाम दे दिया है, तो वो जरा आसान समझने के लिए आसान होता है। अत्तहियातो, तमाम इबादतें, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। इस अल्लाही को ना, लिल्लाही को आप आखिर में ले आओ, इधर ले आओ। और यहाँ बोलो अत्तहियातो, तमाम कोली इबादतें जो लिल्लाह। जुबान से हम बड़ाई बयान करते हैं, वो तमाम कोली इबादतें जो मुंह से निकलती हैं, वो क्या है, वो वस्सलावातो, और जो बदनी इबादत है नमाज की तरह, जितनी बदनी इबादत हैं, वत्तय्यिबातो, और जो माली इबादतें हैं, तय्यबात यानी कि जो ज़कात की तरह तय्यबात है, जो माली इबादतें हैं, ये तीनों इबादतें लिल्लाही अल्लाह के लिए है। लाम ज़िरली का मतलब है के लिए, तो वो अल्लाह के लिए है। तय्यबात, अच्छा ये भी ठीक है, तो ये बात का भी आ गया। अच्छा ये भी ठीक है, माल ये देखो, अतहय्यात सारी कौली इबादतें, अस्सलावात सारी बदनी इबादतें, अतय्यबात सारी माली इबादतें अल्लाह के लिए है। अब यहाँ आ जाओ, अस्सलामो, सलाम हो, अलैका तुम पर, आप पर। अला का मतलब है पर, और का मतलब है आप, तुम पर सलामती हो, अय्युहन नबी, ए नबी। इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम करते हैं नमाज में। ये अय्युहा क्या है अहबाब, देखो अय्युहा क्या चीज़ है। अय्युहा का मतलब होता है ए। यहाँ देखो या भी है, अय्युहा भी है, और या अय्युहा भी है, ये तीनों आते हैं। फर्क क्या होता है कि ये जो या है ना, या ये आएगा आपका तो हम ये उस नाम के लिए जिस पे अलिफ लाम नहीं होता, जैसे या आदमो, या मूसा, ए मूसा, या ईसा। ठीक है, तो ये आएगा, उस पे आएगा जिस पे अलिफ लाम नहीं होगा। या नबी, तो वो उस पे नहीं आता अलिफ लाम, इसलिए। लेकिन अय्युहा और या अय्युहा दोनों जो हैं, ये आएंगे अलिफ लाम वाले पे। जैसे या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूलो, या अय्युहल काफिरून। ये आप देख रहे हैं ना,
جس پہ بھی الف لام ہوگا نا اس کے لیے ایوہا آیا کرے گا. نبی اور انبیاء، نبی کی جمع انبیاء. نبی کا مطلب ہوتا ہے، یہ نبی کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے نبأ سے. نبأ خبر، اس نبأ نبی نبأ سے نکلا ہے، اور یہ جمع ہے انبا کی. انبا کا مطلب ہوتا ہے اخبار. اخبار کا مطلب ہوتا ہے خبریں. ٹھیک ہے. اب نبی کون ہوتا ہے؟ خبریں دینے والا. خبر دینے والا کیا خبریں دیتا ہے؟ غیب کی خبریں دیتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری عقل اور عقل کے فرشتے جو ہیں، یعنی چاروں پانچوں حواس خمسہ، وہ نہ اس کے ریڈار میں آ سکے نا، وہ خبریں ہمیں نبی پہنچاتا ہے وہی کی طاقت کی وجہ سے. وہ ہمیں اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، شیطانوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں سب بتاتا ہے. یہ نبی کا کام ہوتا ہے. تو نبی جو ہے اللہ کا پیغام ہمیں اللہ کا خبر دیتا ہے. یہ ہے جی نبی. اس کی جمع ہے انبیاء. یہ 75 بار قرآن مجید میں آ چکا ہے. نیچے آ جائیں تو ایوہ النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو آپ پر، وبرکاتہ، برکات جمع ہے برکتن کی، برکتیں، اس کی برکتیں بھی ہوں تم پر. وبرکاتہ، ہو بار بار آتا ہے. بشرا اس کو ذرا لکھ لو میری خاطر، ٹھیک ہے؟ ایسے نا رب کو لو اور اس کو یاد بھی کرو، لکھ کے یاد بھی کرو. امبر آپ بھی یاد کرو اس کو بچے، آپ دونوں کی. دیکھو ربہم آتا ہے آپ کو؟ یہ کر دینا تھی. اچھا جی، ربہم. ٹھیک ہے. جی سر. نو سر. اچھا ہاں جی. ربہم. پھر آپ نے لکھنا ہے ربہا، اس لڑکی کا رب. ربہن، ٹھیک ہے، ان سب خواتین کا رب. یہ چاروں لکھ لینے ہیں بشرا. یہ لکھے نا، آپ نے لکھنا ہے سائڈ پہ لکھ لو غائب. یہ سارے غائب لوگ ہیں، یہ تھرڈ پرسن لوگ ہیں. یہاں لکھو تھرڈ پرسن لکھ لو. یہ ساری باتیں لکھ لو گی جو میں کہہ رہا ہوں. یہ پھر جی سر. میں کہوں گا دیکھو بشرا آسان سی باتیں کہتا ہوں وہ بھی آپ فالو نہیں کر پاتے. تو یہ غائب ہے، آپ نے لکھنا ہے تھرڈ پرسن لکھنا ہے، اور یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے. رنگین، سارا رنگین لکھو. ربہو. اور سمیرا آپ بھی لکھو، اور یہ دیکھتا ہوں کہ کیسے کون خوبصورت لکھتا ہے. امبر آپ بھی لکھو، ٹھیک ہے؟ دیکھتا ہوں کون خوبصورت لکھتا ہے، کس کی زندگی میں رنگ زیادہ ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ربہو ربہم، ترجمہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ غائب کا. پھر اس کے بعد ایک اور کیٹیگری بناؤ، اس کے سامنے لکھو حاضر، اور حاضر میں لکھو رب کا، ربکم، جی. رب کی، تمہارا رب اے لڑکی، ربکن، تم سب کا رب. تو یہ حاضر کی کیٹیگری میں 4 بندے آ جائیں گے. تم سب کا، تو یہ 4 بندے آ جائیں گے. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری بناؤ، اس کے اوپر لکھو متکلم، فرسٹ پرسن. یہ حاضر کو سیکنڈ پرسن لکھنا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پرسن، یہ جسے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. متکلم فرسٹ پرسن ہوتا ہے، اور یہ بول رہا ہوتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے. اس میں صرف 2 ہی ہیں بس. آپ لکھیں گے ربی اور ربنا، ہمارا رب. تو یہ 10 بندے ہیں. یہ 10 بندے پکے کر لو. یہ صرف اس کے لیے نہیں کہ صرف یہ رب کے لیے. یہ اس طرح کے 10 گردانیں آپ کو مزید دینی ہے، جو کہ سارا بلونگ کرتا ہے قرآن مجید سے بھی، اور آپ کی ڈیلی لائف سے. بہت آسان کام ہے، لیکن آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے. بشرا، امبر، اور سر یہ حاضر سیکنڈ پرسن ہے. حاضر سیکنڈ سر پرسن. متکلم، کیا بتا رہے ہیں؟ اور متکلم فرسٹ پرسن ہے. متکلم فرسٹ ہو گیا، حاضر سیکنڈ ہو گیا، غائب تھرڈ پرسن ہو گیا. دیکھو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیا ہوتے ہیں؟ جو بندہ بولتا ہے نا وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے، جس سے بات کر رہا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو حاضر کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں. اور جو غائب ہے، جو ہے ہی نہیں، جس سے آپ بات ہی نہیں کر رہے، وہ اس کو تھرڈ پرسن بولتے ہیں، اگرچہ وہ موجود بھی کیوں نہ ہو، پاس ہی کیوں نہ کھڑا ہو. وہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے تو پاس ہی ہو، تب بھی آپ جو ہے نا وہ اس کو ہو سے یاد کرتے ہیں. قل هو اللہ احد. تو یہ 10 بندے ہیں. آپ نے ان بندوں کو لکھنا ہے رنگوں سے سر خوبصورت. ربہم کا کیا بتایا تھا آپ نے؟ مطلب ہے ربہم کا کیا مطلب آپ نے بتایا تھا؟ دیکھو نا، بات سمجھو نا یار.
یہ دیکھو نا، یہ جو لائن ہے نا یہ والی واحد ربا والی، اور ربو دیکھو بشرا بو سنا کرو، واحد کا مطلب ہوتا ہے سنگولر، یہ ساری لائن سنگولر کی ہے، ربی تک، ربی، جی رب جی کا، رب کے، ربہ، ربہا، یہ ساری سنگولر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اس طرف ہے یہ جمع کی صیغہ ہے سارا، تو کیا ہوگا، اس کا رب، ان سب کا رب، ان سب کا رب، ربہم، ربہا اس لڑکی کا رب، اور ربہن ان تمام لڑکیوں کا رب، رب کا تمہارا رب، اور ربکم تم سب کا رب، رب کی تمہارا رب اے لڑکی، رب کنہ تم سب کا رب اے لڑکیوں، اور ربی میرا رب، اور ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے، یہ پکا کر لو میرے مان، اور کیا دیکھو آپ نے لکھ لینا ہے، بشرا، تابش اور سمیرا اور امبر، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو 40 بار پڑھنا ہے، 40 بار کانوں کو سنانا ہے، دماغ کو سنانا ہے پکا، اس کے بعد آپ کو کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، 5 منٹ لگ جائیں گے آپ کے، 5 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس یہاں تک برکاتہ تک بتا دیا نا، برکاتہ تک آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے کیا کہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ، اگر آپ کو ٹائم ملے اس کے علاوہ بھی، اور آپ بہت اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں پیار محبت سے، اور وہ یہ آپ کے چیلنجز ہیں، یہ دیکھو نمبر وائز لکھے ہیں، یہ آخر میں آگے تک جا رہے ہیں، جس نہ کر سکتے ہیں اس میں سے کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا کوئی پریشانی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، آپ سبھی بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سر یہ بک بھی بھیج دیجیے گا۔ یہ بک، ہاں یہ بھی میں بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، بک بھیجتا ہوں۔ چلیں اب آپ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام